کیا حال ہے آپ کے امیر؟ حیران اور خوش ہوں محلب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا؟ دیکھو اس نظام نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ، یہاں تک کہ ایک بھی کوفی ہماری مخالفت کا نعرہ نہیں لگا رہا۔ یہ کوفیوں کی خاصیت ہے، آپ نے سنا نہیں کوفی وفادار نہیں ہوتا؟ اس گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والوں کے ہلہلے پر خوش مت ہونا۔ اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ انہوں نے ہمیں عوامی جنگ پر مجبور نہیں کیا۔ کوفے کے بے وفا لوگوں پر تکیہ کرنا ایک ایسا خطرہ ہے جس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ وہ جھوٹا ریاکار، ایسا ظالم نہیں دیکھا۔ وہ جھوٹا ریاکار، بزرگوں کے ہاتھ پیر اور سر کاٹ دیے اس نے۔ وہ جھوٹا ریاکار، اس کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہیے۔ وہ جھوٹا ریاکار، نہ جانے کون سی بلا ہے یہ ہمارے سروں پر۔ وہ جھوٹا ریاکار، ہمارا جینا حرام کر ڈالا اس نے۔ وہ جھوٹا ریاکار، تیری میری عید آ گئی، اس کی حکومت ہٹ گئی، اب تو شامت آ گئی۔ تیری عید میری عید، اس کی حکومت مٹ گئی، اب تو شامت آ گئی۔ اس قذاب کی آنکھوں میں کھولتی ہوئی سیخ ڈال دینی چاہیے، اس ملحد کے منہ پر کھولتا ہوا تیل ڈال دینا چاہیے۔ افسوس ہے کوفے اور کوفیوں پر، کوفیوں کا اپنے گناہوں، جہالتوں اور خطاؤں کا اعتراف کرنا گویا ایک لمبا چوڑا جھوٹ تھا جس کا بوجھ صحرائی اونٹ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ علی اور اولاد علی پر اس قدر ظلم و جفا کرنے کے بعد بھی، اس قدر توبہ اور اشک ندامت بہانے کے بعد بھی پھر دھوکا کھا گئے اور شہر کو دونوں ہاتھوں سے بڑھ کر دشمن کے حوالے کر بیٹھے۔ توف ہے اس نیچ حرکت اور ذلت اور رسوائی پر۔ کوفہ ہزاروں رنگوں، قبیلوں اور غموں کا شہر ہے اسماعیل، اختلافات سے بھرپور ایسے لوگوں کا اتحاد جو کہ ناممکن مفروضہ ہے اور کسی پرانے افسانوں کے دیو کا سا ہیولا ہوتا ہے۔ جب وہ دوستی کر رہا ہوتا ہے وہ دشمن ہوتا ہے، اور جب وہ میدان میں آتا ہے اس کا مقصد میدان کو خالی کرنا ہوتا ہے۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ مختار ایرانیوں کے ساتھ خاص محبت کیوں رکھتا تھا۔ ان سخت دنوں سے لڑنے والے ایرانی ہی تھے جو کہ مرحوم بن شمیت کی غفلت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تیری حکمت پر مجھے ناز ہے خدایا، جس بادشاہ نے عورتوں کی آبرو کو اپنے لعاب دہن سے اڑایا تھا آج وہ اپنے بغیرتیوں کے محل میں قید ہو چکا ہے۔ عورت کو زنا پر پتھراؤ کیا جاتا ہے یا وفا پر؟ میں کہتی ہوں باہر آؤ ملکہ عالیہ، مختار مر چکا ہے۔ کیا ہوا رے؟ ارے عورت، جو شخص تخت حکومت پر لٹکا ہوا ہے وہ حرکت کرنے والا مردہ ہی ہے۔ مختار اسی دن مر چکا تھا جب اس نے حکم کیا تھا کہ ایک مسلمان عورت کو حق مانگنے کے جرم میں دھتکارا جائے اور پتھروں سے مارا جائے۔ تو پھر ناچنے گانے کا وقت ہے۔ لوگوں، ہم نے منت مانی تھی کہ مختار کی موت پر سیاہ کپڑے اتار پھینکیں گے اور خوشی میں گائیں گے۔ تو پھر شروع کرو۔ مختار کی 7 جانوں میں سے 6 کا خاتمہ ہو چکا ہے اور 7ویں کا قریب ہے۔ خدا کے انتقام کا غیبی ہاتھ زبیر کے بیٹے کی آستین میں چھپا ہے جس نے مختار کے گلے کو نوچ ڈالا ہے۔ یہ بغیر داڑھی کے سپاہی کیا قوم یاجوج ماجوج کے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ یہ بغیر داڑھی والا لشکر ابن حر کا لشکر ہے، ان کی سردار اس کی بیوی ہی تو ہے۔ پناہ خدا، کہا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی، مرد اور عورت کی جگہ تبدیل ہو جائے گی۔ کیا مصیبت ہوگی اگر مرد حاملہ ہو گئے اور بچہ پیدا کرنے لگے تو؟ اس
کا خیال بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ یا محمد، آپ ہی اپنی اس امت کی حالت پر نظر کرم کیجیے۔ ذرا دیکھیے مسلمان عورتوں پہ کیا وقت آ گیا ہے۔ خوب، اب اس مکھی کے چھتے کا کیا کریں؟ انہیں حساب تو چکانا ہوگا ماریا۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ مختار نے کچھ کم گھروں کو نہیں جلایا ہے آج تک۔ سن رہی ہو ام ثابت؟ باہر آؤ ڈرپوک عورت۔ یہ عورتیں تمہاری اور تمہارے شوہر کی ہوس بازیوں کی قربانی بنی ہیں۔ کسی نے بیٹے کا دکھ جھیلا ہے اور کسی نے شوہر کا غم۔ انہیں ان کے خون کا بدلہ چاہیے۔ باہر آؤ خبیث کہیں کی۔ شاید محل کی طرف جا چکے ہیں۔ ام ثابت کبھی محل کی طرف نہیں جا سکتی، وہ یہی ہے، مکھیوں کی طرح چھتے میں چھپی بیٹھی ہوگی۔ آگ لگا کر مکھی کو اس کے چھتے سے باہر نکال سکتے ہیں۔ امیر، مختار کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ مجھے بتاؤ کہ کس گدھے نے یہ حماقت دکھائی ہے؟ ماریا، جناب ابن حور کی بیوی کچھ کوفی عورتوں کے ساتھ مختار کے گھر پر حملہ آور ہو گئی۔ جعفر، فی الفور اس ناقص العقل عورت کے پاس جاؤ اور جو آگ اس نے لگائی ہے اسے بجھا دو، سمجھے تم؟ اور تم فوراً ابن حور کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اسی وقت ہمارے پاس حاضر ہو، جلدی۔ جی امیر۔ کر رہی ہو بے وقوف عورت؟ یہ کون سا منمانی اور خود سری دکھانے کا طریقہ ہے؟ اس آگ کو بجھاؤ جلدی۔ تم نے زبیر کے بیٹوں کی غیرت اور عزت کو آگ لگا دی ہے۔ لعنت ہو تم پر۔ اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا تو تمہیں اس کی زبردست سزا دیتا۔ میں نے اس آشیانے کو جلایا ہے جس کی مکھیوں کے ڈنگ سے ہم سب کو ایزا پہنچی ہے۔ یہ آشیانہ خالی ہے عورت، اس کی مکھیاں قصر کوفہ میں مقیم ہیں۔ تمہارے اور مختار کی بیوی کے تمام جھگڑوں کا بدلہ کیا ہماری حکومت کو چکانا ہوگا؟ ہاں، میں نے سن رکھا تھا کہ زبیر کے بیٹے بخیل ہیں اور بدلوں کو چکانے والے نہیں ہیں۔ دفع ہو جا ناقص العقل۔ اگر اب میں نے سنا کہ تم نے یہ غلطی دہرائی ہے تو تمہاری جان لے لوں گا۔ مت ڈریے، آپ لوگ محفوظ ہیں۔ یہ عمل قبی ایک بدکار عورت کی حرکت ہے، اس کا زبیر کے بیٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری جنگ مختار سے ہے، اس کے گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے تو لگتا تھا کہ تمہاری بیوی کوئی سمجھدار اور عقل مند خاتون ہوگی، مگر اس نے اپنے گرے ہوئے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف ایک سرپری اور حاسدہ عورت ہے۔ اگر تم اسے مہار نہیں کر سکتے تو میں کر سکتا ہوں۔ مختار کے اہل بیت مجرم ہیں
تو حاکم شہر انہیں سزا دے گا، نہ کہ ایک ایسی عورت جو... لعنت ہے شیطان پر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میری بیوی نے ایک گری ہوئی حرکت کی ہے، مگر اتنا تو حق دیجئے کہ وہ انتقام کی پیاسی ہو۔ اسے مختار کے حکم پر سر عام دھتکارا گیا اور پتھروں سے مارا گیا۔ یہ کون سی منطق ہے بندہ خدا؟ کیسا انتقام؟ اب یہی رہ گیا ہے کہ ہم سے ہر فرد اپنے اپنے ذاتی انتقام کے چکر میں ہنگامہ آرائی کریں اور جلاؤ گھراؤ کرتے پھریں۔ مختار نے ایک مجبور عورت پر ظلم کیا ہے، اسی لیے تو ہم کوفے میں کھڑے ہیں تاکہ اس کے ظلم کی بساط الٹ دیں۔ امیر حق پر ہیں، میری مانیے تو مختار کو سانس لینے کا بھی موقع نہ دیں۔ وہ حصار کو توڑنے اور مشکلات سے نکلنے میں عجیب سی مہارت رکھتا ہے۔ جب تک کوفے والے گرم ہیں اور مختار کی باتوں میں آ کر بدل نہیں جاتے، اس کا کام تمام کر دیں۔ آپ ہمارا غم نہ کھائیے، ہم مختار کا خاتمہ کر ہی دیں گے۔ میں امیر سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری بیوی سے کوئی بھی غلطی نہیں ہوگی۔ اور ہاں، کوفہ میں ہمیشہ افواہیں تلواروں سے زیادہ کاری ضرب لگاتی رہی ہیں۔ ابھی میں نے اڑتی ہوئی سنی ہے کہ مختار نے موصل کی جانب ایک خط لکھا ہے اور اشرف کے بیٹے اور اس کے لشکر کو کوفے کی جانب بلوا لیا ہے۔ اجازت سے۔ کیا سوچ رہے ہو معلم؟ بعید نہیں ہے کہ مختار کی ابراہیم اشتر سے خط و کتابت ایک سچی خبر ہو۔ تو سچی ہونے دو۔ ہم تو جانتے ہیں نا کہ مختار اور ابراہیم کے فی الحال تعلقات خراب۔ شاید ان کے یہ بگڑے ہوئے تعلقات ہمیں دھوکہ دینے کے لیے ایک جنگی تدبیر ہوں۔ تجربہ گواہ ہے کہ مختار ضرورت کے تحت اپنے اور اپنے ساتھیوں کے آپسی تنازعات اور اختلافات کو حل کرنے میں نہایت ماہر ہے۔ اجازت چاہتا ہوں امیر۔ خدا کرے کوئی خوشخبری ہو سردار۔ کیا ابراہیم اور جدلی کی کوئی خبر آئی ہے؟ کوئی بری خبر ہے کیا صاحب؟ بری خبر کو دل سے سنا جائے تو وہ تلخ نہیں کہلاتی۔ بتاؤ تو صحیح۔ جتنے بھی لوگ اس چھت کے نیچے موجود ہیں گویا وہ ہر طرح کی خبر سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ آخر تم زمین کو کیوں تک رہے ہو صاحب؟ کچھ تو بولو، آخر کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا ہوا صاحب؟ کیا بتاؤں امیر؟ بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ خبر صرف آپ ہی سنیں۔ ہمارے بیچ کوئی غیر نہیں ہے، اپنی خبر سناؤ۔ میں شرمندہ ہوں امیر۔ کاش میں بھی بن کامل اور کیان کا ہم سفر ہو جاتا اور مجھے یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ اطلاع ملی ہے کہ امیر کے گھر کو جلا دیا گیا ہے، لیکن گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بس اتنا ہی؟ صرف اتنا ہی نہیں، ظاہراً کوئی بری عورت آگ لگانے پہ مامور تھی اور پھر اس نے منمانی کے جرم میں اسے ڈانٹا بھی گیا اور اب یہ ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا ہے۔ یہ گری ہوئی حرکت ایک عورت کی ذاتی دشمنی کی بنا پر تھا جس نے مختار کی حکومت سے چوٹ کھائی ہے اور اس کا آل زبیر سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کی جنگ مختار سے ہے، اس کے گھر والوں سے نہیں۔ یہ عورت وہی بد زبان تو نہیں ہے جو زندان سے بھاگ گئی تھی؟ ہاں، یہ وہی ہندا جگر خوارہ ہے۔ زبیر کے بغیرت بیٹوں نے ایک جانی پہچانی عورت کو کھلونا بنا کر چھوڑا ہوا ہے تاکہ وہ ان کی عزت افزائی کروائے۔ اب ان کے ڈھنڈورا پیٹنے والے زبیروں کے دیانتداری اور تقوی کا شور مچا رہے ہیں اور ان کی غیرت مندی کا نقاب کوفیوں کی آنکھوں پہ ڈال رہے ہیں۔
اور عادت کے مطابق کوفے والے بھی مان جائیں گے، کیونکہ ہوا کے دوش پہ اڑتے ہیں اور ایسے مارکوں کے پلے بڑے ہوئے ہیں۔ وہ میرے اور آپ کے لیے ایک جانی پہچانی عورت ہے، نہ کہ کوفہ کے بھول جانے والے لوگوں کے لیے۔ ایک زوردار مارکا ہے یہ، ممکن ہے یہ محلب کی ایک چال ہو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ کوفے والے بڑے ذوق و شوق سے اس مارکے کا تماشا دیکھتے رہیں گے۔ قیام کی حکومت کے اعضاء و جوارح کو ایک خیالی پلاؤ میں پکا پکا کے کھائیں گے اور خوشی خوشی آل زبیر کے لیے یہ دعا کریں گے کہ ہمیں گمراہی سے انہوں نے نجات دلا دی۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو؟ ایک ایسا مارکا کہ جس کی انتر ایک بدکار عورت ہے اور دوسری جانب مختار کی بیوی۔ جب مختار کی بیوی اس کو نہ مانے تو کوفیوں سے کیا توقع ہوگی؟ کاش میری ماں یہ سمجھ لیتی کہ وہ کیسی غلطی کر رہی ہے۔ صاحب، کیا تم عمرہ کو ایک پیغام پہنچا سکتے ہو؟ مجھے امید ہے امیر۔ عمرہ سے کہو کہ دشمن کا مختار کے اہل بیت پر رحم کھانا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ایک سازش ہے۔ کہو کہ آج کے بعد سے آپ وہ اسیر خاتون ہیں کہ مختار کی آبرو آپ کی تیز زبان کے سہارے ٹکی ہوئی ہے۔ کہاں جا رہی ہو بہن؟ اس گھر کے مکینوں سے ملنے جا رہی ہوں۔ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ شرم کرو بدتمیز، میرے تو جیسے سے کیسا مذاق ہے؟ ہٹو یہاں سے۔ کیا ہم یہاں کوئی ستون یا دیوار ہیں جو بلا جھجک منہ اٹھائے چلی جا رہی ہو؟ کون ہو تم؟ جن ہوں، مختار کے اہل بیت کو چرا کے لے جانے کے لیے آئی ہوں۔ دن دہاڑے لوگوں کا راستہ روک کر ایسے الٹے سیدھے سوالات کر رہے ہو۔ شرمگیزی مت کرو عورت، میں نے پوچھا کون ہو تم؟ اس خاتون کے رشتہ دار ہوں جسے اس کے گھر میں قید کر دیا ہے۔ اس گھر کے مکینوں سے ملاقات منع ہے۔ آخر کیوں؟ کیوں کا جواب ہمارے حاکموں کے پاس ہے، ہم صرف یہاں نگراں ہیں۔ تو پھر تم لوگ یہ کیا ڈھنڈورا پیٹتے پھر رہے ہو کہ مختار کے اہل بیت محفوظ اور محترم رکھے جائیں گے؟ یہ جھوٹ کیوں اڑاتے پھرتے ہو تم لوگ؟ کیا یہی زبیر کے بیٹوں کا اسلام ہے؟ زبیر یقیناً کسی عورت کا جوش دلا کے بھیجا گیا ہے تاکہ اپنے بیٹے اور شوہر کے بدلے کے لیے آئے اور ہمیں تکلیف پہنچائے۔ غلط کر رہے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے کہ جس کا دل چاہے منہ اٹھائے چلائے اور ہماری توہین کر کے چلا جائے؟ اگر آل زبیر اپنی بات کو پورا نہیں کر سکتے تو ہم اپنا دفاع کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ عمرہ، معاملے کو مزید نہ بگاڑو۔ کیا اب بھی بگڑنا باقی رہ گیا ہے ناریا؟ اگر ہم خاموش بیٹھ گئے تو روزانہ یہی کھیل تماشے ہوتے رہیں گے۔ مجھے ڈر ہے عمرہ، مجھے ڈر ہے کہ وہ ہمیں مار نہ ڈالیں۔ اس جہنم سے تو موت ہی اچھی ہے۔ کیا پتا کہ تم کوئی جاسوس نہیں ہو؟ فرض کر لو میں جاسوس ہوں، آپ لوگ تو چوکس کھڑے ہیں، کس بات سے ڈرتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ عمرہ میری بہن، کیا حال ہے آپ کے؟ میں آپ کے لیے مختار کی جانب سے پیغام لائی ہوں۔ معاف کیجیے گا بانو، مجھے مجبوراً اس عورت کو قانون کی خلاف ورزی، جاسوسی اور آل زبیر کی توہین کے جرم میں قید کرنا ہوگا۔ آؤ مجھے قید کر لو، میرے ہاتھ پیر باندھ دو، میری زبان جلا دو، میرا منہ سی دو۔ تم جیسے غاصبوں سے کچھ بعید نہیں کہ لوگوں کو احوال پرسی کے جرم میں قید کر لو۔ کون تھا عمرہ؟ جاننے والی تھی ناریا، مختار کی جانب سے ایک پیغام لائی تھی۔ کیا پیغام ہے؟ میرا شک بالکل ٹھیک تھا، زبیر کے بیٹوں کا مختار کی اہلیت کے ساتھ جھوٹا احترام اب ہم کو فریب دینا ہے۔ خدا کے واسطے بس کرو عمرہ، تم بھی مختار کی طرح ہر کسی پر اور ہر چیز پر شک کرتی ہو۔ انہوں نے ہمیں امان دی ہے، اب تم کچھ ایسا کر گزرو کہ وہ اپنے کیے پہ پچھتائے۔ ناریا،
زبیر کے بیٹوں کی بات پہ بھروسہ کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی. وہ لوگ ہمیں امان دینے کے ذریعے اپنے آپ کو کوفے کے لوگوں کی نظروں میں عزت دار بنانا چاہتے ہیں. عمرہ، مصعب نے چاہے کسی بھی نیت سے ہمیں امان دی ہے، پر اب وہ مجبور ہے، بشرط یہ کہ ہم اس کے دم پر پاؤں نہ رکھیں. تمہاری بچی ہورا کو ماں کی ضرورت ہے پگلی. ہماری عزت مختار کی عزت ہے. مصعب اسی وقت مختار پہ غلبہ کر سکتا ہے کہ جب اس کی عزت اس سے چھین لے. ہم دونوں مصعب کی مختار کو شکست دینے کی امیدوں میں سے ایک ہیں. اگر ہم خاموش ہو جائیں تو مختار میدان کا ہارنے والا فرد ہوگا. جب تک تم مختار کے سر کو نیزے پر نہیں دیکھ لیتی کبھی نہیں مانو گی کہ وہ ہار گیا ہے. کیا بکواس کر رہی ہو ناریہ؟ اگر ہم دونوں مختار کو نہ بیچیں تو مختار مصعب کی ناک زمین پر رگڑ دے گا. عمرہ، اگر تم آل زبیر کے خلاف باتیں کرو گی تو میں بھی خاموش نہیں رہوں گی. مختار کے بارے میں وہ باتیں کروں گی جو اب تک کسی نے نہیں سنی ہوگی. مجھے یقین نہیں آ رہا. تم مختار کی بیوی ہو یا اس کے دشمن کی اعلی کار ہو؟ سنو عمرہ. تم سنو ناریہ، میں مختار کی بیوی ہوں اور یہ قسم کھا چکی ہوں کہ خوشی اور غم میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی. مجھ سے یہ توقع مت رکھنا کہ اپنے شوہر سے خیانت کروں گی. ذرا سوچو ناریہ، یہ انصاف نہیں ہے کہ خطروں کی زد میں تم اپنے مرد کو پیٹ دکھا دو. تشریف رکھیے امیر، لوگ آپ کے منتظر ہیں. کس بات کے منتظر ہیں یہ لوگ؟ یہ لوگ منتظر ہیں کہ ان کے نئے امیر منبر رسول خدا پہ تشریف رکھیں اور ایک ہدایتگر خطبہ ارشاد فرمائیں. رسول خدا کی جگہ پر بیٹھنا ہرگز، کم از کم مجھ میں تو اس کی جرت نہیں ہے. میں جنگجو بہادر رہنے کو ترجیح دیتا ہوں بنسبت ہدایتگر ہونے کے. سپہ سلاری کرنے کے لیے ممبر کی دوسری سیڑھی بھی کافی ہے. اے لوگوں، نہایت ہوش و آواز کے ساتھ سنیے، پرکھیے اور سوچیے. ہمارے نئے امیر نے ایک غلط سنت کو پیٹ دکھائی اور ایک نئی بدعت ایجاد کر دی جو مشعل راہ ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے عمرہ بڑے مزے سے رسول اللہ کی جگہ پر ٹیک لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور ان کی سنت پر چلنے کا دعویٰ کیا کرتے تھے. جناب مصعب ابن زبیر ابن عوام، رسول اللہ کے ایک بڑے صحابی کے فرزند، نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اقرار کر رہے ہیں کہ ان میں رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھنے کی جرت نہیں ہے. میں یہ مان گیا کہ یہ صحابی زادہ اہل عمل ہے، اہل سخن نہیں، راست گو ہے، جھوٹا نہیں، خدا ترس ہے، نہ کہ فرشتہ شیطان. اندھا کیا چاہے، بس 2 آنکھیں. مجھے آج 2 آنکھیں مل گئیں. میں اپنی جوانی کے ان دنوں پر افسوس کرتا ہوں کہ جب کذاب ثقافی کے جھوٹے دعووں کے دھوکے میں آ گیا اور آل زبیر کے ہاتھوں سرزد نہ ہوئے گناہ کو دھونے لگ گیا اور گمراہ ہو گیا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. الہی العفو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مصعب ابن زبیر ابن عوام دین مبین کی خدمت میں ایک ادنا سپاہی ہوں. بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں، نہ میں کوئی شعلہ بیاں خطیب ہوں اور نہ ہی لفاظیوں اور جملے بازیوں سے اپنا اور آپ کا انتہائی قیمتی وقت ضائع کروں. جناب ابن حر نے اپنے پر اثر کلام کے ذریعے ہمارے کاندھوں کا بوجھ ہلکا کر دیا. عراق عرب زخمی ہے، بے شمار جنگوں کے باعث خون کے آنسو رو رہا ہے. یہ یتیموں، بیواؤں اور بیماروں کا ڈھیر
ان تباہیوں کی نشانی ہے جو اقتدار کے پیاسوں نے پیدا کی ہے. میں اس مصیبت کے بانیوں کو ہٹانے اور آپ کے ویرانوں کو آباد کرنے اور آپ کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں. خدا بھی انہی لوگوں کا حامی ہوتا ہے جن کی نیت امت کی خیر خواہی ہوتی ہے. اس وقت کوفہ ہماری فوجوں کے قبضے میں ہے. مختار کی وہ تمام فوجیں جو محل کے میدان میں موجود تھیں وہ محل کے اندر بھاگ چکی ہیں اور مقابلہ کرنا چاہتی ہیں. ہم منجنیق سے اس محل کو اس کا قبرستان بنا سکتے ہیں، مگر نہ میں اس تباہی اور خونریزی کے حق میں ہوں اور نہ ہی میرے بھائی جناب خلیفہ. ہم محل کا محاصرہ کر کے مختار اور اس کے ساتھیوں کو یہ مہلت دے رہے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں اور تسلیم ہو جائیں اور خلیفہ کی بیعت کر لیں. اسود. جی امیر. سفید جھنڈا لے کر محل میں جاؤ اور میرا پیغام مختار کو پہنچا دو. جو حکم امیر. ابن حر، جعفر، تم دونوں اپنی فوجوں کے ساتھ محل کے میدان میں کھڑے ہو کر محل کے تمام تر داخلی راستوں کو بند کر دو. بھائیو، آپ نے سنا کہ دشمن ہمیں توبہ کرنے اور تسلیم ہو جانے کو کہہ رہا ہے، اور وہ بھی بیعت کی شرط پر. ہمیں امان دے رہا ہے. توبہ یعنی گناہ سے منہ موڑ لینا. تو ہمیں یہ مان لینا ہوگا کہ ہمارا قیام گناہ تھا، اور تسلیم یعنی پرخلوص سجدہ حق کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں. مذہب، حق، خدا. جہاد فی سبیل اللہ ایک گناہ اور غاصبین کی بارگاہ میں سجدہ کرنا شرک ہے. در حقیقت دشمن ہمیں گناہ اور شرک کی دعوت دے رہا ہے، نہ کہ توبہ اور تسلیم کی. میں اپنی رائے پیش کرتا ہوں. آپ لوگوں کو انتخاب کا پورا حق ہے. آل زبیر اور آل امیہ دونوں ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے ہیں. ان کی بیعت حرام اور ان سے لڑنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے. کیا تم نے سنا نہیں اسود؟ جی ہاں، میں نے سن لیا. تو پھر کس بات کے منتظر ہو؟ جاؤ. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ خودکشی گناہ ہے. تم دیکھ تو رہے ہو بھائیو، کیا آپ کے درمیان کوئی ایسا ہے جو واجب کو چھوڑنے اور ذلت آمیز تسلیم کو اس مقدس مقابلے پر ترجیح دینا اور اپنی دینداری کا سودا اپنی جان سے کرنا چاہتا ہوں؟ صاحب، مصعب نے بھیجا اس بیچارے کو چقندر خریدنے، اور آپ لوگوں نے اسے لال و یاقوت و زمرد کی تھالی پکڑا دی. ظاہر ہے اس کے دیدے حیرت کے مارے باہر آ جائیں گے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی.
कोई ऐसी बात करो जो समझ सके। आप लोगों का काम एक तरह की खुदकुशी है। आपका दुश्मन महल के बाहर खड़ा है और मंजनेक से महल को तबाह कर सकता है। आप सब वाजिबात और मुहर्रमात से वाकिफ हैं। यकीनन आप जानते हैं कि खुदकुशी गुनाह है। मुसब काफिर तो नहीं है कि उसके खिलाफ जंग को जहाद का नाम दे रहे हैं आप लोग। असवद इब्ने सईद, हक व बातिल के दरमियान की सरहद सिर्फ एक बाल है। बाज औकात सारी जिंदगी सजदे करना सिर्फ एक गसबी खजूर खा लेने से बर्बाद हो जाया करता है। कैस, जी भाई। इधर आओ। जब तक मोहलत है तौबा कर लो कैस। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे लिए एक मोतबर अमाननामा ले लूंगा। किस बात की तौबा करूं भाई? उस गुनाह की जिसके तुम मुर्तकिब हो गए हो। तुम उस शख्स का दिफा कर रहे हो जो दीन में गलत बिदतें ईजाद कर चुका है, जो कज़्ज़ाब, जादूगर और बेदीन है और बहुत से अरब के अशराफ का खून बहा चुका है। मुख्तार ने उन अरबों को मारा जिनके हाथ कोहनियों तक फरजान रसूल के खून में रंगे हुए थे। मैं हक का दिफा कर रहा हूँ, अदल इंसाफ का दिफा, मुख्तार का नहीं। मुख्तार ने तुम लोगों पर जादू कर दिया है। खुदा ही तुम लोगों की मदद करे। जो जंग एक भाई को दूसरे भाई के सामने खड़ा कर रही है, एक बातिल जंग है। वो काम ना करो मैं अपने भाई की रिश्तेदारी को भूल कर खून बहा दूं। मैंने अपने भाई के खिलाफ तलवार उठाई हुई है, इस पर मुझे अफसोस है। लेकिन मौला अली के तरीके पर जीना और मर जाना मेरे लिए शहद की तरह शीरीं है। लगता है मुख्तार ने तुम लोगों के कानों पर भी जादू कर दिया है। क्यों? ताकि सिर्फ उसी की बातें सुनते रहो। तुम लोगों ने मुख्तार को एक मुकद्दस हस्ती बना लिया है और ये कुफ्र और शिर्क है। तमाम घर वालों के लिए शर्मिंदगी के बाइस हो कैस। बरोज़े क़यामत मेरी शिफात की उम्मीद मत रखना। मेरी आरजू है कि मुझे मेरे मौला हुसैन की शिफात नसीब हो। असवाद, जबकि तुमने आले जुबैर की नौकरी का फैसला कर ही लिया है तो ध्यान रखना कि वो तुम्हें धोखा ना दे। अपने आप को सोने के बदले बेचना, एक काले पैसे के बदले नहीं। लटके हुए मुंह के साथ तुम लौट रहे हो, इससे साफ वाज़ेह है कि मुख्तार ने तुम्हें खूब डराया है। क्या हुआ असवद? अपने प्यारे भाई से मुलाकात की तुमने? वो हमसे मिलना नहीं चाहता क्या? मुख्तार को मोहलत देना सिर्फ एक हिमाकत है। अरे इब्ने हुर, मेरा भाई मुसब बखूबी जानता है कि उसे मुख्तार से कैसे पंजा आजमाई करनी है। ये पैगाम वगैरह सिर्फ और सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए है। हमें मजबूरन इसी तरीके से ही चलना होगा। हम जोर जबरदस्ती के अंदाज से अपनी हुकूमत को बुरा तो नहीं बनाना चाहते ना? जी हाँ, मगर अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ हो जाएगा अगर हौसले से काम लो तो सब कुछ हो जाएगा।
जनाब अमीर, मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जिससे हर तरह की बहस बेफायदा है। तुमने ऐसा क्या देखा अस्वद? ऐसे शख्स को देखा जो फातिहीन की तरह रजस ख्वानी कर रहा था और बिल्कुल नबियों की तरह बात कर रहा था। हमारे सफीर को तो देखो, कहीं मुख्तार ने तुम पर भी तो कोई अपना जादू नहीं कर दिया? खुल के बोलो, पैगाम पहुंचा दिया? जी अमीर। ठीक है, क्या जवाब मिला तुम्हें? जब मुख्तार ने आपके पैगाम को सुना तो दांत भींच कर कुर्राया कि आले उमैया और आले जुबैर दोनों एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। इनके साथ दोस्ती हराम और इनके खिलाफ लड़ना हमारी शरई जिम्मेदारी है। इस बेगैरत झूठे की अब इतनी जुर्रत हो गई है कि आले जुबैर को आले उमैया के जैसा समझने लगा है। खुदा की कसम, अगर वो हमें मुर्तिद कह देता तो हमें इतना गुस्सा न आता। मुझे शक नहीं कि ये पागल अपने आप को आले अली के साथ कयास कर रहा है। अगर इस तौहीन के दाग को आले सकीफ के खून से ना धोया तो मैं भी जुबैर का बेटा नहीं। वो हशर करूंगा उसका कि उसके खबीस आज़ा और जवारे उसको जुटलाएंगे। अपने गुस्से को मुहार कीजिए अमीर। कूफे के लोगों की अकल उनके कानों और आंखों पर है। बजाय आंखों को छोटा करने, होठों को गोल करने और अपने 3 मन के शरीर को हिलाने के अपनी 2 छटाक की जबान हिलाओ। क्या इस तौहीन का मुंह तोड़ जवाब नहीं होना चाहिए? मुझे यकीन नहीं आता कि आप वही अमीर हैं जो कुछ देर पहले इस मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर बैठे और ऐसा खुतबा पढ़ा जो सरापा उम्मीद था। मैंने जबान चलाने को कहा है मगर किनायतन नहीं। तुम देख लेना, मैं उस मुशरिक को तकब्बुर की कुर्सी से नीचे उतारकर उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। मुसाब, मुख्तार आपके साथ एक खतरनाक खेल शुरू कर चुका है। उसका पैगाम ये बता रहा है कि वो आपको बखूबी जानता है। काश आप भी उसे किसी हद तक पहचानते। उसने आपके लिए एक तेज तलवार भेजी है ताकि उससे आप अपने आप को जख्मी कर लें। बहुत ध्यान से कोशिश करो कि मुख्तार को तदब्बर से तोड़ो, न कि गुस्से और ताज्जुब से। अस्वद, फौरन जाफर के पास जाओ और कहो महल को जाने वाला पानी चारों तरफ से बंद कर दिया जाए। जी अमीर। इस मलऊन को एक कतरा भी पानी नहीं मिलना चाहिए। अब ये एक नई मुसीबत। इन लोगों ने पानी क्यों बंद कर दिया? सूफियों ने मौला हुसैन पर पानी बंद किया था और इन जुबैरियों ने उनके इंतकाम लेने वालों से। मुझे मालूम था कि बनी जुबैर के पास गैरत की बू भी नहीं। जाहिरन हमें अपने मौला हुसैन की तरह जंग में प्यास का तजुर्बा करना होगा। ये खुदा का लुत्फ है कि वो लम्हा बलम्हा करबला की हकीकत से नजदीक कर रहा है। सब लोग मेरी और तुम्हारी तरह नहीं सोचते अब्दुर्रहमान। सिपाही अपने आप में हार चुके हैं। बेहतर होगा कि अबू इसहाक इन लोगों से बात करें। पिछले हिसार के तजुर्बे को मत भूलिए। अनकरीब इब्राहिम अश्तर और जद अली कोफे पहुंच जाएंगे। वाकई? क्या तुम्हें शक है इस्माइल? मुझे शक नहीं है साहिब। मुझे मुमकिन वादा करना ठीक नहीं लगता। साहिब, मुकाबला तवील है। जमा शुदा पानी हिस्सों में बांट दिया जाए।
پانی کا بند ہونا مختار کے ہوش ٹھکانے لگا دے گا. خیالی پلاؤ ہے. مختار ہر چیز کی پہلے سے فکر کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یقیناً اس نے 1 سال کا کھانا اور پانی جمع کر رکھا ہوگا. مختار نے تم لوگوں کے ساتھ آخر کیا کیا ہے جو تم لوگ اتنا مبالغہ کرتے رہتے ہو؟ کم و بیش 7,000 عرب و عجم افراد اس محل کے اندر موجود ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے لشکر کے 1 سال کا کھانا پینا محل کے اندر ذخیرہ کیا گیا ہو؟ مختار سختیوں پر غلبہ کرنے کا استاد ہے. وہ اس محاصرے کو طولانی کرنے کے ذریعے ہماری فوج کے جذبات کو مات دینا چاہتا ہے. مجھے یقین ہے کہ اس نے تمام دور اندیشیاں کی ہوئی ہوں گی. مختار کو مہلت دینا خود اپنے آپ کو ایک ہولناک زخم لگانا ہوگا. میں 100 اونٹوں کی شرط لگاتا ہوں کہ مختار 7 دن سے زیادہ مقابلہ نہیں کرے گا. بہتر ہے شرط نہ لگاؤ کیونکہ یہ 100 اونٹ تم ابھی سے ہار گئے ہو. میں چاہتا ہوں کہ 100 اونٹ کی شرط ہار جاؤں. کیا تم شرط لگانے کے لیے تیار ہو؟ لگا لیتے ہیں. یہ تو صرف ہونٹوں کو بھگو سکتا ہے بھائی. اس پانی سے نہانا نہیں ہے بہادر. مجھے اتنا تو مضبوط ہونا چاہیے نا کہ اپنے دونوں پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی تلوار کو سنبھال سکوں. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے؟ سب معلوم ہے. بے غیرت دشمن نے ہم پر پانی بند کر دیا ہے تاکہ ہمیں تکلیف دے دے کر مار ڈالے. اس تکلیف کے بجائے ہم لڑ کر پانی کیوں نہیں کھلوا لیتے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ سر اٹھا کے ذرا دیکھو دروازے کے باہر کیا عالم ہے. ہم کس طرح سے تلواروں کے سمندر پر حملہ کر کے پانی کھلوا سکتے ہیں؟ میرے لیے تلواروں کے سمندر پر حملہ آور ہو کے فخری حالت میں مرنا اس محل میں گھٹ گھٹ کر زندہ درگور ہو جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. آخر یہ کیسا مقابلہ ہے؟ کس معجزے کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ مجھے کیا معلوم. یقیناً کوئی امید ضرور ہوگی جبھی تو یہ لوگ مقابلہ کرنے پر ضد ہیں. کوئی امید نہیں ہے. کوئی نہیں. کوفے سے موصل تک کتنے دن کا فاصلہ ہے؟ کتنے دن کا؟ 1 مہینے سے اشتر کے بیٹے کے آنے کی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ. آخر کہاں ہے وہ؟ اس طرح کی باتوں سے اپنے جہاد کا اجر ضائع مت کرو. پانی کے ذخیرے کا ختم ہو جانا کچھ لوگوں کو وحشت زدہ کر گیا ہے اور کچھ لوگ امدادی فوجوں کے پہنچنے سے نا امید ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو شکست کھانے والا شمار کر رہے ہیں. ہماری فوجیں ان جذبات کے ساتھ زیادہ نہیں چل سکیں گی. پیاسا آدمی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. ممکن ہے کبھی بھی خود ہمارے خلاف ہنگامہ آرائی کر دے. یہ جو ذخیرہ آب ختم ہونے والا ہے یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے. ابراہیم اشتر اور جدلی کا آنا بھی احتمالی ہے، حتمی نہیں ہے. امیر مختار نے انہیں کوفے کی طرف بلایا تو ہے. اب وہ لوگ پہنچیں یا نہ پہنچیں یہ خدا پر چھوڑیے، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ جیت ہماری ہے. اس کا تجربہ میں نے مختار کی رکاب میں حاصل کیا. پچھلے حصار کے تجربے کو مت بھولیے. خدا کی قسم اس معاشرے میں میں جو مختار کے قریب ترین افراد میں سے تھا، مجھے بھی پتا نہ تھا کہ اس کا کیا ارادہ ہے. دیکھا آپ نے، صفحہ تقدیر پلٹ گیا. یہ توقع مت رکھیے گا کہ مختار اپنے جنگی نقشے اور تدبیریں سب کو بتا دے گا، اور یقین کر لیجئے کہ ہمارا طویل مقابلہ دشمن کے لیے نقصان دہ ہے. ہمارے دوست اب تک شک و تردید کا شکار ہیں. آپ کے سخن کی ضرورت ہے ان سب کو. لب کھولیے امیر. شک و تردید اور خوف
सब ही खत्म हो जाएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा वक्त भी आ जाता है कि शक व तरदीद और खौफ वाज और नसीहत और खिताब से भी खत्म नहीं होते। एक किस्सा सुनाता हूं आप लोगों को। लुत्फ से खाली नहीं है, शायद हिकमत से भी खाली ना हो। जब पहली बार मैंने मुसअब को खाने काबा में देखा था, मेरी नजरें उसकी नजरों से गोया बन गईं। उसकी निगाहों की गहराई में रियासत की प्यास और मोहब्बत इस कदर थी कि गोया आग है। वो आग ही थी, उसके शोले उठ रहे थे। तो मैं बरहम होकर रह गया। मेरी फिक्र का तायर परवाज करने लगा और वो मुझे और मुसअब को काबा से कूफा ले आया। इसी जगह, इसी कस्र में। उस दिन मुसअब करबला वालों के खून के दरिया में गर्क हो गया। ये ख्वाब मेरे लिए एक नाकाबिल हल पहेली बनकर रह गया, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि मुसअब करबला के वाक़े में शामिल नहीं था। तो फिर आखिर मुसअब क्यों? मगर जिस दिन उसने कातिलान इमाम हुसैन को पनाह दी और उनके साथ हमारे खिलाफ उठ खड़ा हुआ, उस दिन ख्वाब की ताबीर समझ गया। और खुदा की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, आज तक कातिलान इमाम हुसैन के बारे में मेरे तमाम ख्वाब पूरे हुए हैं। मुसअब का शोहदाए करबला के उबलते हुए खून में गर्क हो जाना मेरा आखिरी ख्वाब है। मैं दुश्मन की मुकम्मल शिकस्त हो जाने तक अपने मुकाबले को तूल दूंगा, लेकिन आप सबसे अपनी बैत उठा रहा हूं। जो चाहे चला जाए, न उसके लिए कोई रुकावट है और न ही कोई हर्ज। साहिब। जी अमीर। ज़ख़ीरा शुदा पानी खत्म होने को है। हमने काफी सारा शहद भी जमा किया था। कह दो कि सारा शहद खारे पानी के कुएं में डाल दिया जाए ताकि पानी मीठा हो जाए।
تھوڑا سا کھارا پن ہے مگر اب پینے کے قابل ہے.